السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تو میرے بیٹے پر الزام لگائے گی؟ تیری اتنی ہمت! جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تجھے گھر میں آئے کہ تو نے میرے بیٹے پر الزامات کی بچھاڑ کرنا شروع کر دی۔ بھول گئی ہے کہ کس کچرے سے اٹھا کر تجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ تجھ جیسی لڑکیوں کو عزت اور بڑا گھر راس نہیں آتا۔ تیرے باپ کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے اور تجھے بیچ رہا تھا۔ تجھ کو ترس کھا کر تجھے یہاں لائی اور تو یہ صلا دے رہی ہے۔ میری ساس مجھے مارتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ تانے بھی دے رہی تھی۔ جتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی، بالکل اسی رفتار سے اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ میں پہلے ہی بہت کمزور تھی اور اوپر سے اس مار کی وجہ سے بالکل ہی بے حال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس روز ساس اور شوہر کے ٹھڈے کھاتی، ہر آتا جاتا مجھے کچھ نہ کچھ سنا جاتا تھا۔ آگے سے ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں آواز اٹھاتی تو گھر بدر کر دی جاتی اور میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری کمزوری سب جانتے تھے، اس لیے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک ہی محلے میں یہ سارے رشتہ دار رہتے تھے۔ کہنے کو تو میرے سسرالی رشتہ دار تھے، لیکن ظلم بھی ان کے آگے شاید پناہ مانگتا ہوگا۔ انتہا کے ظالم لوگ تھے۔ کبھی کون سے رشتہ دار ہمارے گھر آ جاتے تو کبھی کون سے، سب مل کر خوب اپنی بھڑاس نکالتے۔ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، ذلیل ہی ہو رہی تھی۔ شوہر تھا کہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اسے تو کسی قسم کی امید رکھنا ہی غلط تھا۔ اس لیے سوچا کہ شاید ماں کا پیار ساس سے ہی مل جائے گا۔ چلو ماں کا نہیں، لیکن ایک ساس بن کر ہی صحیح۔ انسانیت کے ناطے وہ میری ہمدرد ہوگی، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ ان کے ہاں بہو صرف ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی تھی، جس پر جتنے مرضی ظلم توڑ دو اس کا منہ نہیں کھلنا۔ ان کے ہاں روایت بن چکی تھی، باہر سے بہو لائی جاتی اور انہیں خوب مارتے پیٹتے، اپنے بیٹوں کو اپنے قابو میں رکھتے، جب دل کرتا پٹوا دیتی۔ پتا تھا کہ اگر اپنے خاندان سے لڑکیاں لائیں تو انہیں کی طرح منہ پھٹوں گی۔ اسی گلی میں میرے شوہر کی ایک پھپھو بھی رہتی تھی۔ ان کی بیٹی سے میرے چھوٹے دیور کی شادی ہوئی تھی۔ میری اور ان کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ کہنے کو شادیاں تو ایک دن ہی ہوئی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ سالوں سے ایک گھر کی بہو ہو۔ آتے ساتھ ہی اس نے سب کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیا تھا۔ شوہر کو اپنے قابو میں کیا اور ساس کو تو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ اس لیے ساس کا سارا غصہ اور ساری اجارہ داری میرے اوپر چلتی تھی۔ چھوٹی بہو کا غصہ بھی وہ مجھ پر نکالتی تھی، اور میرا شوہر جو ایک نمبر کا آوارہ اور ان پڑھ گوار تھا، کبھی غلطی سے اس نے کسی مدرسے یا اسکول کا راستہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر وقت پلنگ پر بیٹھا آئے گئے کو گیان دیتا رہتا تھا، ایک دھیلا بھی نہیں کماتا تھا۔ اس لیے میں خاندان میں سر اٹھا کر جی بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر کا سارا خرچہ میرے جیٹھ کی کمائی سے چلتا تھا۔ چھوٹا دیور مزدوری کرتا تھا، لیکن وہ پیسے باہر ہی اڑا کر آ جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں غربت تھی، بلکہ اچھا خاصا پیسہ زمینوں سے آتا تھا۔ میرے سسر کی زمینیں تھیں اور وہ سارا پیسہ اپنے گھٹنے تلے رکھ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ ساس کو بھی ان پیسوں کی بھنک نہیں لگنے دیتے تھے، گن گن کر پیسے دیتے تھے۔ اس گھر میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر جھگڑے ہی چلتے رہتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی اس گھر میں سکھ کا نام نہیں سنا تھا۔ ہر وقت ایک پنچایت سی لگی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مچھلی بازار ہے۔ اتنی بڑی فیملی میں نے آج تک کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی میں رہی تھی بڑی فیملی میں۔ اس لیے شروع دن سے ہی میں بہت گھبرا رہی تھی۔ جب شوہر کچھ کماتا ہی نہیں تھا تو دوسروں کے ٹکڑوں پر ہی پلنا پڑ رہا تھا۔ سر اٹھا کر جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کس بل بوتے پر دیتی؟ سب احسان ہی تو کر رہے تھے، اور اس احسان کا خوب خوب بدلہ بھی لے رہے تھے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہارے شوہر کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کا مرد ہونا ضروری ہوتا ہے، کمائے یا نہ کمائے، اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دل تو کرتا تھا کہ پوچھوں، جب آپ کے بیٹے میں ذمہ داری اٹھانے کی سکت ہی نہیں تھی تو شادی کیوں کروائی؟ اپنی بھتیجی یا بھانجی میں سے کسی کو لے آتے نا، پھر دیکھتی کیسے آپ کو ٹکنے دیتی۔ نہ جانے اماں نے کیا دیکھ کر اس گھر میں میری شادی کر دی تھی۔
اماں بیچاری بھی کیا کرتی، مجبور تھی، ہم بہت غریب لوگ تھے، بمشکل ہی 4 دیواری میسر تھی، جس گھر میں رہتے تھے اس کی چھت ہر وقت ٹپکتی رہتی تھی، یہاں تک کہ پلستر بھی مشکل سے ہی کیا ہوا تھا، ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ کہیں دیوار گر نہ جائے، کہیں چھت گر نہ جائے اور ہم اس کے بوجھ تلے دب نہ جائیں۔ گھر میں صرف ایک کمرہ تھا اور سامنے بنے صحن میں اماں نے کچھ برتن رکھ کر کچن بنایا ہوا تھا، یہی ہماری پوری دنیا تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور چند پیسے جو ہاتھ آتے اس سے گھر کا خرچہ کھینچ کھینچ کر چلاتی تھی۔ ابا ایک نمبر کے نکمے اور جواری تھے، اماں ہمت والی تھی، ابا کو پیسے نہیں دیتی تھی، جب بھی ابا پیسے مانگتے تو ڈنڈا مار کر گھر سے باہر نکال دیتی تھی۔ نہ جانے کس کس سے مانگ تانگ کر وہ پیسے جمع کرتے اور جا کے جوا کھیلتے۔ چند سالوں میں ہی انہوں نے حد سے زیادہ قرضہ چڑھا لیا تھا، یہاں تک کہ نوبت خود کو بیچ دینے کی آ گئی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا پانی سر سے گزر چکا تھا تو ایک دن گھر چلے آئے۔ ان کے گھر آتے ہی میں سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کبھی باپ والا پیار تو ملا ہی نہیں تھا، صرف ڈر ہی لگتا تھا کہ کب غصہ کریں گے اور مار پیٹ کریں گے۔ صحن میں کھڑے ہو کر زور زور سے اماں کو آوازیں دینے لگے۔ اماں بولی، کون سا اتنا بڑا محل ہے جو تم چلا رہے ہو؟ ذرا سی آواز دو گے تو اندر تک آ جاتی ہے، کیوں محلے والوں کو تنگ کر رہے ہو؟ آ رہی ہوں میں۔ اماں پاؤں میں چپل اڑستی باہر آئی اور ابا نے کہا، افشاں کہاں ہے؟ اسے تیار کر دینا، اگلے جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ یہ سن کر میں تو کیا اماں کی بھی روح کانپ کر رہ گئی، نہ جانے اب کس سے جا کر رشتہ جوڑ آئے تھے۔ اماں نے کہا، پہلے کبھی بیٹی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، نہ تو کس حق سے آ کر اس کا رشتہ جوڑ دیا۔ دونوں کے بیچ میں خوب بحث شروع ہو گئی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں اور یہ حق رکھتا ہوں، اور اماں کا کہنا تھا کہ پہلے باپ والے حقوق نبھاؤ پھر آ کر رشتے کی بات کرنا۔ دونوں میں جھگڑا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ محلے والوں کو جمع ہو کر جھگڑے کو رکوانا پڑا۔ یہ تو آئے روز کی فلم تھی جو بنا کسی ٹکٹ اور سینما کے محلے والے بہت ہی اشتیاق سے دیکھتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ یہ ابا کا روز کا تماشا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا بکھیڑا کھڑا کر ہی دیتے ہیں۔ اماں نے جب بات اگلوائی تو پتا چلا کہ کسی جواری کے ساتھ ہی رشتہ جوڑا ہے، جوئے میں مجھے ہار دیا۔ یہ سن کر اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولنے لگی کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے کس دن تو آئے گا اور آ کر اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دینے کی اطلاع دے گا، اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ دیکھ، تو اپنے کرتوت تو جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ بوجھ سمجھ کر کسی عورت کے پلے باندھ دیتے ہیں، شاید یہی ٹھیک کر دے گی، لیکن تجھ جیسے لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ زندہ دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ تم لوگ کبھی سدھرتے نہیں ہو، بلکہ اپنی زندگی میں آنے والی عورت کی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہو، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی بھی۔ پتہ نہیں کیا دیکھ کر میرے ماں باپ نے تجھ سے میرا رشتہ جوڑ دیا تھا، اب نکل یہاں سے، دوبارہ مجھے یہاں دکھا اگر تو دیکھنا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں چلا چلا کر ابا کو باتیں سنا رہی تھی اور ابا غصہ کرتے وہاں سے نکل گئے۔ نہ جانے اماں نے کب اتنی ہمت پکڑی کہ ابا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا شروع کر دیا، ورنہ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تھا عورتیں اپنے شوہروں سے بہت ڈرتی تھیں، نشئی شوہروں سے رات پر مار کھاتی رہتی تھیں اور صبح چپ چاپ منہ بند کر کے ان کی خدمت میں جھک جاتی۔ لیکن اماں کے اندر کی عورت بالکل ہی الگ تھی، وہ نہ ڈر تھی اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ میں شکر کرتی تھی کہ میری زندگی میں اماں ہیں اور بہت ہی بہادر ہیں، میں بھی ان کی طرح بہادر بننا چاہتی تھی، لیکن میں تو ذرا سی آہٹ سے چونک جاتی تھی، نہ جانے آگے زندگی کیسے گزرے گی۔ جیسے تیسے کر کے اماں نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی، سرکاری سکول تھا تو اتنا خرچہ نہیں ہوا تھا۔ اماں کی بہت خواہش تھی کہ میں پڑھوں اور اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچاؤں، اور اماں کی اس خواہش کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا دیا۔ لیکن اب جب میں کچھ بننے کی راہ پر نکلنے ہی والی تھی، ابا نے ایک نیا مسئلہ لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جمعہ کے دن کے لیے ضرور آئیں گے
اور اس آدمی سے اس کا نکاح پڑھوائیں گے، ورنہ وہ زبردستی اٹھا کر لے جائے گا۔ اماں نے ابا کو باتیں تو سنا دی تھیں، لیکن پیچھے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے ابا کس کے ہاں رشتہ کر کے آ گئے تھے، اور اگر واقعی میں وہ اٹھا کر لے گئے تو کیا کریں گے؟ یہ سب خیالات اماں کو پریشان کر رہے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی حل نکلتا تھا کہ میری شادی کرتی جائے، لیکن یوں اچانک آخر میری شادی کہاں پر کی جائے گی اور مجھے کون اپنائے گا؟ اتنی غریب گھرانے کی لڑکی کو، جس کا باپ خود ہی اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہو، اسے کون اپنائے گا؟ لیکن اماں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک رشتے والی کو بلوا کر رشتے ڈھونڈنے کا کہا۔ بہت مشکل سے صحیح، لیکن اماں نے کسی نہ کسی طرح ابا کو 1 مہینے کے لیے ٹال دیا تھا، تاکہ تب تک میرا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دی جائے۔ اور قسمت رنگ لے آئی۔ ایک دن رشتے والی خوشی خوشی ہمارے گھر آئی اور اماں کو ایک بہت اچھا رشتہ دکھایا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے کے تھے، ہمارے نزدیک تو بہت ہی امیر تھے، کیونکہ ہم بہت غریبی میں جی رہے تھے۔ بہت بڑی فیملی تھی، لیکن اماں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ہمارے بارے میں سب جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کوئی شک وغیرہ کیا۔ آرام سے رشتہ طے کیا۔ شادی کا دن نہ پہنچا تو ابا کو پتہ چلا کہ شادی ہے۔ اماں نے زبردستی گھر بٹھا کر نکاح کے وقت ابا کے سامنے نکاح کروایا۔ دلہن بنی میں سوچ رہی تھی کہ آگے جا کر میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ایک اچھے گھر میں بیاہی جا رہی ہوں، یہ لوگ میرا بہت خیال رکھیں گے اور میں بھی اماں کی طرح بہت مضبوط بنوں گی۔ مجھے تو اچھے ہی لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی اصلیت سے واقف جو نہیں تھے، اور اتنے مشکل دور میں وہ آگے آئے تھے اور ہماری مدد کر رہے تھے۔ میں اور اماں تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی نیک نیتی کے ساتھ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن اصل کہانی کیا تھی یہ تو مجھے بہت عرصے بعد جا کر پتہ چلی۔ حقیقت جب کھلتی ہے تو بہت ہی تلخ لگتی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم خود ہی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور سوچے کہ بلی خود بخود چلی جائے گی، یا وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے اور اماں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہم وہی کبوتر تھے۔ ابا نے بہت شور مچایا، لیکن اماں نے مجھے رخصت کر دیا۔ نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ جب قدم رکھا تو دل میں کئی امنگیں، ڈر اور خوشی کی طرح کے جذبات تھے۔ میں تو خود بھی خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، 16ویں سن میں لگی تھی، اور اماں نے بیاہ دیا تھا۔ زمانے اور لوگوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا۔ اماں نے کبھی حقیقی زندگی سے واقف ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ ہر مشکل، ہر درد اپنے اوپر لیتی گئی اور ہمیں محفوظ رکھا۔ زندگی کو ابھی میں نے برتا ہی کہاں تھا۔ گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر، یہی تو میری زندگی رہی تھی۔ لوگ باہر کیسے رہتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کتنی اقسام کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اس بات سے قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ کبھی ایسا کوئی تجربہ کیا ہی نہیں تھا، تو پتہ بھی کیسے چلتا۔ رخصت کرتے وقت اماں نے مجھ سے بس ایک بات کہی تھی کہ اگر تم نے اپنے باپ کے چنگل سے بچنا ہے تو یہاں واپس مت آنا۔ میں کیسے بھی کر کے تیری باقی بہنوں اور تیرے بھائیوں کو بچا لوں گی، لیکن اس وقت تیرا بچنا زیادہ ضروری ہے۔ میرے دل میں ایک خوف ابھر رہا تھا، اگر میں رخصت ہو جاؤں گی تو میری بہنیں اس قربانی کے بھینٹ نہ چڑھ جائیں، کہیں ابا انہیں جوئے میں نہ ہار دیں۔ لیکن اماں نے تسلی دی تھی اور مجھے اماں پر پورا پورا بھروسہ تھا، اس لیے بابل کے آنگن سے رخصت ہو کر آ گئی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تو پتہ چلا کہ یہ پوری گلی میرے سسرالی رشتہ داروں سے بھری ہوئی ہے۔ سب نے یہیں پر ڈیرا جمایا ہوا ہے، شروع سے یہیں پر رہتے ہیں۔ کہا جائے کہ یہ ان کی خاندانی گلی تھی تو یہ پوری گلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی تھی، ہر طرف سجاوٹ ہی سجاوٹ تھی۔ مجھے دل ہی دل میں بہت اچھا محسوس ہوا کہ اتنا زبردست میرا استقبال کیا جا رہا ہے۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری شادی کے ساتھ ہی میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کی بھی شادی تھی، اور اس کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہوئی تھی، اور یہ ساری تیاری میرے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے تھی۔ جان کر دل کو تھوڑا دکھ تو پہنچا، پھر سوچا چیزوں میں کیا رکھا ہے، رشتے اچھے سے نبھانے چاہیے، اور میں نے پھر سے
اپنے دل کو ایک بار نئی امید تھما دی، یہ سوچ کر کہ شوہر اور ساس کا دل جیت لوں گی تو باقی سب خود بخود مجھے قبول کر لیں گے۔ اور ویسے بھی ساس نے تو مجھے پہلے ہی قبول کر لیا تھا، جب بھی ملنی تھی بہت ہی پیار اور لگاوٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ پیچھے اماں بھی مطمئن تھی کہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ جب انہی محفوظ ہاتھوں نے مجھے کانٹے چبونا شروع کیے، تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور رشتوں کی اصل کڑواہٹ کسے کہتے ہیں، ان کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہر رشتہ نرمی میں نہیں لپٹا ہوتا، بلکہ بعض رشتے کانٹوں میں بھی لپٹے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ان رشتوں کے ساتھ گزارا کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن رشتوں سے ناتا توڑا بھی تو نہیں جا سکتا۔ دنیا کی شاید سب سے مشکل گتھی یہی ہے کہ شوہر اور ساس سے کیسے بنائی جائے۔ ان کا گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ نیچے والی منزل پر میرے بڑے جیٹھ کی فیملی رہتی تھی، ان کی شادی ہوئی تھی اور 4 بچے تھے۔ ساس سسر بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اوپر والے پورشن پہ میں نے اور میری دیورانی نے رہنا تھا۔ کمروں کے سامنے بڑا سا صحن تھا، ایک طرف کچن اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں بھی صرف ایک کچن تھا، اور اس کے پیچھے ساس کی لاجک یہ تھی کہ کچن ایک ہو تو گھر میں سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ خیر مجھے تو ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میری دیورانی نے شروع دن سے ہی ہر چیز میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے تھے۔ جس رات میں رخصت ہو کر یہاں پر آئی تھی، اس کے لیے خوب اچھا استقبال کیا گیا تھا۔ صحن میں بھی ایک کرسی کو سجا کر اس کے لیے رکھا گیا اور مجھے ایک کونے میں چارپائی پر بٹھا دیا گیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ بیاہ کر یہاں لے آئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو محسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بار بار غصہ کر رہی ہیں، حالانکہ وہ دلہن تھی، اور میرے خیال میں تو دلہن کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ دلہن چپ رہتی ہیں، زیادہ بولتی نہیں ہیں۔ اتنی گرمی تھی نہیں جتنا وہ چلا رہی تھی۔ میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی، اور یہ تو اپنی گلی سے ہی آ رہی تھی۔ خیر سارے مہمانوں میں ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، اور اس کی ماں جو کہ میرے شوہر کی پھپھو تھی، بار بار اپنی بیٹی کو گلے لگا کر زور زور سے رو رہی تھی، جیسے 7 سمندر پار رخصت کر رہی ہو۔ میں اس میلو ڈرامے سے اتنا تھک گئی تھی کہ مجھے نیند آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری نندیں مجھے اوپر کمرے میں لیے چلے آئیں۔ میرا کمرہ کافی چھوٹا سا تھا، اور یہاں پر سامان بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ بڑا کمرہ میری دیورانی کو دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی فرمائش تھی کہ کمرے میں لگا پنکھا زوں زوں کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا، جس وجہ سے بار بار مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن میں اپنے گھر میں اس سے بھی کہیں زیادہ مشکلات میں رہ چکی تھی، اس لیے ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا اور بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ نیچے اتنے مہمان جمع ہوئے تھے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ سب رات بھر سوئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ڈھول کی تھاپ شروع ہو گئی۔ میں نے اوپر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو نیچے ڈھول والے کھڑے ڈھول بجا رہے تھے، اور باقی سب اس کی تھاپ پر ناچ رہے تھے۔ یہ سب چیزیں مجھے کافی عجیب لگی، کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ شادی میں اس طرح کی چیزیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، عام دنوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن شادی یعنی کہ نکاح تو ایک سنت ہے، اور سنت کو ڈھول تاشوں میں تو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو اکثر کہتی تھی کہ جن شادیوں میں اللہ کو ناراض کر دیا جائے اور جو شیطان کو خوش کر کے بیاہ کیے جائیں تو ان شادیوں میں برکت نہیں رہتی، اور ہمارے ہاں شادیاں اس لیے نہیں کی جاتی کہ سنت ہے، بلکہ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ روایت ہے۔ اگر سنت پوری کرنے کے لیے اور سنت مان کر شادی کی جائے تو شیطانی کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور آگے سے بحث کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی اللہ کی رضا میں ہونی چاہیے، نہ کہ شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے میں۔ جتنا ممکن ہو سکے خود کو غلط چیزوں سے روکنا چاہیے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم سے کم ایسی روایات کو تو ختم کر دینا چاہیے جو اجتماعی طور پر گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک انسان خود جو گناہ کرتا ہے اس کا جواب اسے صرف اکیلے ہی اللہ کو دینا ہوتا ہے، اور وہ اس کا بہت ہی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے۔
میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت ہی نیک ہوں یا پاکیزہ ہوں، میں بھی بہت گناہ کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی اس طرح کے جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم سب کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ معاشرے کے اوپر صاف صاف اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر یہ ایک انسان کا مسئلہ نہیں رہتا۔ میں اوپر بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی سوئیوں پر نظر ٹکائی تو 3 بج چکے تھے۔ اب تو میرا نیند سے برا حال ہو چکا تھا۔ نہ جانے میرا شوہر کب آتا، اگر مجھے سوتا دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ اس لیے میں مجبوری میں صحیح پر جاگی ہوئی تھی، لیکن میرے اتنی دیر جاگ کر انتظار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تقریباً 4 بجے جا کر میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے مجھ سے کس طرح مخاطب ہوگا۔ طرح طرح کے خیالات مجھے اندر سے پریشان کر رہے تھے۔ پھر بھی میں نے خود کو سمجھایا اور امید بری نظروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس نے تو میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ انسان ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش تو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بنا مجھ سے نظر ملائے خاموشی سے الماری کی طرف گیا، اپنے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس نے دلہا کا سوٹ تبدیل کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید اب مجھ سے بات کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جو ہوا وہ کافی عجیب ہوا۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس چیز کا دروازہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی کچھ گھنٹے ہی تو ہوئے تھے مجھے اس گھر میں آئے ہوئے۔ اس نے میرے سامنے وہ دروازہ کھولا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس دروازے کے پیچھے کیا تھا، کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی چھوٹی سی گیلری وغیرہ بنی ہوگی۔ میں نے ابھی بھی اپنے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے اور ویسے ہی دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کب نیند آ گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ دروازہ بجنے کی آواز سے کھلی، جیسے زور زور سے کوئی دروازہ بجا رہا ہو۔ اگر نہ کھولوں تو توڑ نہیں دے گا۔ میں نے فوراً سی آنکھیں کھولیں اور بھاگتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں دلہن کے روپ میں ہی سو گئی تھی۔ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ اس میں کوئی طور طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی 2 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ مجھے یوں دیکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ پھر ان سب کو ہٹاتی میری ساس اندر آئی، کمر پر ہاتھ ٹکا کر پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد مجھے گھوم گھوم کر دیکھنے لگی۔ پھر مجھ سے بولی، اچھا یہ بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے، لیکن میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، چلو تم کپڑے تبدیل کر لو اور نیچے آ کے ناشتہ کرو۔ میں چپ چاپ نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کہاں پر ہے، اور کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں اوپر سے میرا شوہر اترتا نظر آیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا کر رہا تھا، رات بھر گیلری میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر سب اس سے بات چیت کرنے لگ گئے اور میری ساس اس سے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگی۔ اب بھی اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ساس نے مجھے کہا، چل ابھی سارے برتن لے جا کر دھو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں ایک دن کی دلہن تھی، لیکن عمل تو کرنا ہی تھا۔ انہوں نے حکم جو دیا تھا، تعمیل میں سر جھکایا اور برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی۔ سارے برتن دھو کر جب میں فارغ ہوئی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے میں آ کر میں لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ سے ساس میرے سر پر آ گئی اور کہنے لگی، مہمانوں والا گھر ہے، تجھے نہیں پتا کہ مہمانوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے؟ کمرہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہے؟ چل نیچے آ، یہ تیور یہاں پر نہیں چل سکتے۔ نخرہ اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آنا تھا نا۔ شادی سے پہلے کتنی لگاوٹ بھری باتیں کرتی تھی، اور اب انہوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کن لوگوں میں آ گئی تھی۔ اماں بھی پاس نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے شادی کے یہ مشکل ترین دن گزر گئے۔ اس دوران شوہر نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ چپ چاپ آتا، چھوٹے سے دروازے سے باہر نکلتا اور پوری رات وہیں پر رہتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہاں چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے کمرے کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا،
لیکن میرا شوہر وہاں چلا جاتا اور پھر پوری رات واپس نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی، جب بھی اس کمرے میں جاتا تو پوری رات ایک الگ سی خوشبو آتی تھی، اور اس خوشبو کی وجہ سے میرا سر بھاری ہونے لگتا تھا اور میں نیند میں چلی جاتی تھی۔ میں اس خوشبو کو بالکل بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ اگربتی کی خوشبو ہو، لیکن میں غلط نکلی۔ وہ اگربتی کی نہیں بلکہ کسی اور ہی چیز کی خوشبو تھی، جیسے کوئی جڑی بوٹی ہو۔ لیکن پوری رات وہ عجیب سی خوشبو کمرے میں پھیلی رہتی، جس وجہ سے مجھے بے چینی ہوتی تھی۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ پورا دن کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے ایک زوردار تھپڑ رکھ کے مارا اور کہا، زبان چلاتی ہے، میرے آگے زبان چلائے گی؟ شور سن کر سانس اوپر آئی، اور جب دیکھا کہ میرا شوہر مجھے مار رہا ہے تو اسے اور بڑھاوا دینے لگی۔ یوں بات اتنی بڑھ گئی کہ پورے خاندان میں پھیل گئی۔ دوسری طرف میری دیورانی نے بھی مجھے خوب تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساری نندیں شادی شدہ تھیں، لیکن ہر دوسرے دن یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور میرے خلاف محاذ کھول لیتی۔ جب سے شادی ہوئی تھی اماں سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، بس کبھی کبھی ان کا فون آ جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں وہاں پر رہوں، اور یہاں پر تو زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ کس سے دکھ کہتی، یہاں پر تو کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ ایک دن سوچا کیوں نہ میں چپکے سے دیکھوں کہ میرا شوہر آخر اندر کرتا کیا ہے۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی میں پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی، تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو اور میں یہ بھی دیکھ لوں کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے۔ میں اندر جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، کبھی ایسا کیا نہیں تھا، پہلی بار کر رہی تھی، اس لیے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور یہ سوچ کر دل دہل رہا تھا کہ اگر شوہر نے مجھے یہاں پکڑ لیا تو نہ جانے وہ میرا کیا حال کرے گا۔ میرے تو خوف سے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ دل کیا یہاں سے فوراً بھاگ جاؤں، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی۔ میں اندر آ گئی تھی اور میرا شوہر بھی اندر ہی موجود تھا۔ باہر جاتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کوئی تھا۔ چپ چاپ پردے کے پیچھے کھڑی رہی اور پردے کی درز سے اسے دیکھنے لگی اور غور سے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھنے لگی۔ وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے سامنے رکھی ایک چھوٹی سی بوٹی کو جلایا، جس سے وہی خوشبو آنے لگی، جس سے میرا سر چکراتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میرے سر چکرانے کی وجہ سے کہیں سو نہ جاؤں۔ جیسے ہی اس نے وہ بوٹی جلائی، فوراً سے آنکھیں بند کر کے حصار باندھ کر بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ منہ ہی منہ میں کچھ بولتا رہا، شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی عمل کر رہا ہو، لیکن میری جان تو تب نکلی جب اس نے میرے سامنے اچانک سے ایک صندوق گھسیٹا اور اس کے اندر موجود ایک گڑیا نکالی۔ اس گڑیا میں کئی طرح کی سوئیاں پیوست تھیں۔ اس کا پورا چہرہ سیاہ ہوا تھا۔ ایسی حرکتیں تو جادوگر ہی کرتے ہیں، اس لیے میں فوراً سے ڈر گئی۔ میں چپ چاپ کھڑے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ زور زور سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن کیسے نکلتی؟ وہ اپنے دھیان میں مگن تھا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے شک بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں دبے قدموں باہر نکلی اور وہ اپنے جادو ٹونے میں مصروف تھا۔ باہر نکل کر میں اپنی بےتاب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ جو کچھ میں نے اندر دیکھا تھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ ہے کیا؟ میرا شوہر ایک جادو کر رہا تھا، نہ جانے کس کی زندگی تباہ کر رہا ہوگا، اور اس گھر میں موجود لوگ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ میرا شوہر جادو کرتا ہے۔ کیا مجھے انہیں یہ بات بتانی چاہیے؟ لیکن یہاں پر تو کوئی میری بات پر ویسے بھی یقین نہیں کرتا۔ لیکن یہ مسئلہ بہت ہی سنگین تھا۔ میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی اور فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اتنی مشکل صورتحال میں آج سے پہلے تو میں نے خود کو نہیں پایا تھا۔ پہلے خیال آیا کہ چلو اماں سے بات کرتی ہوں، لیکن وہ پریشان ہو جائیں گی
اور ان سے بات کی اجازت پہلے مجھے ساس سے لینی پڑے گی۔ اب کروں تو کیا کروں، آخر کسے بتاؤں؟ پھر ہمت کر کے سوچا کہ ساس سے ہی ذکر کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہ ہو اور وہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ نہ جانے میں نے ان سے یہ امید کیوں باندھ لی تھی۔ انجام جانے بنا ہی میں بنا کچھ سوچے سمجھے ساس کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ تیکھے چتونوں سے مجھے گھورنے لگی اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا بیٹا جادوگر ہے، وہ اوپر کمرے میں بیٹھ کر جادو کر رہا ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ ساس غصے سے میری طرف بڑھی اور مجھے زور زور سے مارنے لگی۔ وہ اس بری طرح سے مار رہی تھی کہ میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میری بات کا یقین مانیں، بلکہ خود چل کر دیکھیں، لیکن ساس کو لگ رہا تھا کہ میں الزامات لگا رہی ہوں۔ پھر تھک ہار کر وہ بیٹھ گئی اور بولی وہ جو بھی کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے، ہم جانتے ہیں جب سے تم اس گھر میں آئی ہو کوئی نہ کوئی نحوست اس گھر میں آتی ہی رہتی ہے، تم ایک منحوس عورت ہو، اسی لیے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے تاکہ تمہارا گندا سایہ ہم سب پر پڑ کر ہمیں برباد نہ کر دے۔ ان کی باتیں سن کر میں منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ دکھتے جسم کو لے کر میں اوپر کمرے میں آئی تو دیکھا شوہر کب کا جا چکا تھا۔ میں نے رات کو چھپ کر اماں کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اماں میری بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور بولی میں کل ہی تمہارے گھر آتی ہوں۔ میں نے کہا لیکن ابا، اماں بولی میں نے تمہیں بتایا نہیں، لیکن پچھلے ہفتے ہی ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ میں نے وہ علاقہ بھی بدل لیا ہے، ایک اچھی جگہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کافی دن سے سوچ رہی ہوں کہ تم سے ملاقات کروں، تمہاری ہر وقت بہت فکر رہتی ہے، لیکن کیا کروں، باقی بچوں کی ذمہ داری بھی تو مجھ پر ہے۔ پھر اگلے دن اماں آئی اور ساس سے بیٹھ کر بات کی۔ ساس نے میری نہ جانے کتنی برائیاں کی، لیکن میری ساس ابھی اماں کو جانتی نہیں تھی۔ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اماں نے کہا کہ ابھی اس کا شوہر اس کو طلاق دے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ میرا شوہر وہیں کھڑا تھا، اس نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ اماں نے میرا سامان پیک کیا اور مجھے ساتھ لے کر چلی گئی۔ پیچھے سب ہم پر تھو تھو کر رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی اماں جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ گھر لے کر آئی تو اماں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا میں تیرا خیال نہیں رکھ سکی، مجھے کم از کم تیری خبر رکھنی چاہیے تھی۔ مجھے لگا تو خوش ہوگی، لیکن میرا دل اکثر مجھے اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اکثر میں بے چین رہتی تھی، لیکن آج پتہ چلا کہ اس کی وجہ تو تھی تیرے ساتھ ہونے والا ظلم۔ پھر اگلے کئی مہینے تک اماں نے مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ابا کے جوئے کے قرض داروں نے ہمارا پیچھا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب ابا کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی عدت ختم ہونے کے بعد ایک اسکول میں جاب کرنا شروع کر دی تھی، ساتھ میں ہی پرائیویٹ پڑھائی بھی شروع کر دی تھی تاکہ آگے کچھ ترقی کر سکوں۔ میری زندگی ایک اچھے موڑ پر آ گئی تھی اور میں اپنی زندگی سے اب بے حد خوش تھی۔ آگے شاید میں کسی پر اعتبار کر کے اپنے جیون ساتھی کا چناؤ کر لوں، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بار اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو دوبارہ کرنا بہت تکلیف دہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔